جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سن رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہر طرف اٹک جو سرحد ہے اس کی KPK اور پنجاب کی، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے سرحد، یہ امپورٹڈ حکومت نے، ورنہ کیا ملک کے صوبے اور کیا سرحدیں۔ تو انہوں نے وہاں پر پورے طریقے سے، کیونکہ وہاں کوئی دریا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے دریا کے ساتھ ہی ایسا بند کیا ہے کہ لوگ دریا سے گزر نہیں سکیں گے۔ یہ ابھی عمران ریاض صاحب کا میں جو ہے نا ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے پوری تفصیل بتا دی ہے کہ بہت ہی گھنونے اور گندی ذہنیت سے انہوں نے بہت گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس ملک و قوم کے ساتھ بربادی کا راستہ اپنایا ہوا ہے اس رانے شیطان نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے، جو امریکی سفیر آ چکا ہے وہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بالکل اچھے طریقے سے بند کیا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے۔ تو وہ اٹک کی جگہ پر جو بند کیا گیا اس کے آگے بھی بولا جا رہا ہے ARY سے، کیونکہ اب خبریں تو سچی صحافت دے گی نا، ان کے چور ان کے حواری تو نہیں دیں گے۔ تو ARY کہہ رہی ہے کہ جی یہ یہاں سے لے کر اسلام آباد تک کئی جگہوں پر ناکے اور کنٹینر لگائے گئے ہیں، اور کنٹینر بھی اس طریقے سے لگائے گئے ہیں کہ اس میں ریت بھر کے مٹی بھر کے وزنی کر دیا گیا ہے تاکہ ہل نہ سکے۔ یہ اس حکومت کی بکلاہٹ، ڈر عوام کا۔ زور سے تم کیا کرو گے؟ زور سے یہ کام کرو گے کیا یہ ملک زور سے چلے گا؟ یہ ملک تو پہلے ہی تباہ ہے، ابھی پھر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جب تم کب تک یہ حکومت نے اس کا حل الیکشن ہے، ورنہ یہ انقلاب، یہ جہاد، یہ انقلاب نہیں رکے گا۔ کچھ عقل کے ناخن لو حکمران، یہ حکمرانی، یہ قبضہ گروپ امپورٹنٹ، عقل کے ناخن لو، ایسے ملک نہیں چلائے جائیں گے۔ آخر تم کب تک بند کرو گے؟ عمران خان نے تو کہہ دیا ہے، کیونکہ حق کی سچ کی راہ پر کھڑا ہے، ایک ووٹ پر کھڑی ہوئی حکومت، وہ بھی عمران کے لوگوں سے، تو وہ کب تک چلائے گی اس کو؟ چھوڑ دو ان مولوی دہشت گرد جماعتوں کے گروپ کی اتحادی بنانا، چھوڑ دو ان MQM را کو اتحادی بنانا، اپنے ملک کی حفاظت کرو، اپنے ملک کی خیر خواہی کرنی ہے تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ناظرین، انہوں نے ملک کو تباہ کرنے کا، کیونکہ امریکہ چاہتا ہی یہی ہے، یاد رکھنا، امریکہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کے ملک کو برباد کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے۔ اس کے ملک کمزور ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ آ چکی ہے، ملک کمزور ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ بقول اس شیطان ملا، 40 من لسی پینے والا، 40 لاکھ کی لسی پینے والا خبیث شیطان سور، اس نے کہہ دیا ہے کہ ملک دیوالیہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں، فضل الرحمان کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں، ڈیزل کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، میں پہلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس کو پتہ ہے کہ ہم نے دیوالیہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں احکام تھے بیرونی سازش، اندرونی سازش سے، تو ہم نے دیوالیہ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، اور یہ سچ ہے کہ ملک دیوالیہ انہوں نے کر دیا ہے۔ عمران خان کا اس میں کوئی لینی دینی نہیں، اس نے تو ملک کو الحمدللہ پٹڑی پر چڑھا دیا تھا۔ ملک اب کامیابی کی طرف رواں دواں تھا، جیسے ایک بس، ٹرین، جہاز جب یہ چل پڑتا ہے نا تو وہ اپنی منزل پر ضرور پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے تو چڑھا دیا تھا، اس ٹرین کو پٹڑی پر چڑھا دیا تھا، یہ ملک کامیابی کی طرف رواں دواں تھا۔ لیکن انہوں نے آ کے، امریکہ نے، کیونکہ امریکہ کو خبر ہے، پتہ ہے کہ یہ ملک آنکھوں میں ٹپکتا ہے، ان کی آنکھوں میں ایک کک کی طرح، ان کی آنکھوں میں یہ وہ کر رہا ہے، خارش کر رہا ہے، ٹپک رہا ہے کہ یہ ملک اگر پاورفل ہوا، کیونکہ ہمارے ساتھ پاورفل ممالک ہیں، ہم سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، ہم نے ٹرمپ سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا،
عمران خان صاحب نے چائنا، روس، سب سے، اس نے تو کسی سے جنگ کی بات نہیں کی. پرامن اور امن چاہتے ہیں ہم، اور ہونا ہی ایسے چاہیے دنیا میں امن. ہم تو پڑوسی ملکوں سے، دشمن ملک انڈیا سے بھی امن چاہتے ہیں. تو یہ ان کو پسند نہیں آئی، تو انہوں نے اس سیفر سے اس ملک کو نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا. حالانکہ ان کی کوئی اکثریت نہیں ہے، 17-18 جماعتوں کی یہ پارٹیاں مل کے سب جو ہے نا بیل پہ رہا ہیں، ضمانت پر ہیں، اور یہ سب اسمگلر اور دہشت گردوں کی پارٹیاں یہ اکٹھے ہو کے جناب ملک پر قبضہ کر لیا ہے. لہٰذا ملک تو انہوں نے روڈیں سڑکیں بند کر دی ہیں. لیکن میں عمران خان صاحب اور ہم اپنی 23 کروڑ عوام کہ چلو انہوں نے خیبر پختونخوا بند کر دیا ہے تو دوسرے رستے بناؤ، جہاں سے بھی نکلنا ہے، سمندروں سے نکلنا ہے، پہاڑوں سے نکلنا ہے، دریاؤں سے نکلنا ہے. جب انقلاب آتا ہے تو یاد رکھنا عثمانیہ دور کے لوگوں نے اونٹ ذبح کر کے پہاڑوں پر تختے ڈال کر اس کی اونٹوں کی چربیاں ڈال کر وہاں کشتیاں چلا کے آئے تھے اور جنگ جیتی تھی. یاد رکھنا یہ انقلاب اور جہاد کی جنگ کوئی بھی نہیں روک سکتا اور نہ یہ روکی جا سکتی ہے. تم ملک کو برباد تو ضرور کر بیٹھو گے، تباہ ضرور کر بیٹھو گے، لیکن اس عوام کے حق اور سچ کو نہیں روک سکو گے. تو میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور یہ معتبر ادارے جو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ٹھنڈی ایئر کنڈیشن ہاؤسز میں، آفیسز میں بیٹھے تماشا ملک کا دیکھ رہے ہیں اور ملک کو کھلواڑ بنتے ہوئے خوش بیٹھے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں پھر بار بار کہ خدا کے لیے آپ ادارے ملک کے با اختیار معتبر ادارے ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس وقت عمران حق پر ہے، اس کا ساتھ دے کر اس ملک کو بچائیں، اس ملک کا ساتھ دیں، نہ کہ ان چوروں کا ساتھ دیں گے تو یہ چور آئے ہیں سیفر کے ذریعے سے، نو کانفیڈنس سے آئے ہیں اور یہ ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ان کو ہٹایا جائے، الیکشن کرائے جائیں. عمران خان کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہا، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے لاؤ، وہ تو یہی کہہ رہا ہے جو حق اور سچ ہے عوام کا کہ الیکشن نیو کراؤ. ریفریش جماعت اپنا نیو جو ہے نا اپنا نیو الیکشن میں نئے طریقے سے آئے اور نیا مینڈیٹ لے کے آئے اور اپنا ملک چلائے. بے شک وہ آ جائے، تو اس میں گناہ کون سا کر رہا ہے عمران خان جس کو روکا جا رہا ہے؟ تو عمران خان اب میں آتا ہوں ان پر، اپنی جماعت پی ٹی آئی پر، کہ پی ٹی آئی والوں کو اب ہمت کرنی ہے کہ پنجاب، کراچی، لاہور، اسلام آباد، چترال، ملتان، یہ سارے جو پنجاب والے ہیں وہ فوری طور پر پہنچیں ڈی چوک اور اپنے قافلے لے کے آئیں. یہ راستے کی رکاوٹیں ہٹا کر آئیں. اگر 2 فٹ اٹھتی ہے 2 فٹ ہٹائیں، 4 فٹ اٹھتی ہے 4 فٹ ہٹائیں. اپنے موٹر سائیکل، پیدل، جو بھی ہے اپنا آنا ہے اور ڈی چوک پر آنا ہے. ہمارا لیڈر ڈی چوک پر پہنچے گا، ہر صورت پہنچے گا. یہ کب کس وقت تک روکیں گے؟ یہ تمہیں کب تک روکیں گے؟ جو جیلیں 100 یا 500 آدمی کی یا 1000 کی جیل ہوتی ہے اس میں لاکھوں کو کہاں بھریں گے؟ یہ ان کی سب خام خیالی اور یہ ان کی دہشت گردی اور ان کا بکواس ذہن، شیطانی ذہن ہے. تم کسی چیز سے مت ڈرو. عمران خان صاحب پھر سے کہہ رہا ہے کہ فوری آؤ اور اس ملک میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مریم، یہ گنجا، یہ کنبا تمہارے اوپر حکمرانی کرے گا. جیسے اس کو کوئی حق ہی نہیں بنتا، اس نے اٹھا کے ایئر وائی کے میک کو کہتی ہے اس کو ہٹاؤ. تم ہوتی کون ہو؟ میں تو حیران ہوں، یہ اے آر وائی والے ہوں یا پیمرا والے ہوں، یہ ہے کون؟ اس کی کیا حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایک چور کی بیٹی ہے، جو چور اس کا باپ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور خود بیل پہ رہا ہے ضمانت پہ. یہ ہے کون بیان دینے والی اور اکڑ دکھانے والی، انگلیاں اٹھاتی ہے یوں؟ تو ایک گشتی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ہمارے ملک پر، تم چور ہو. ایکسکیوز می، تم چور ہو. پہلے پیسے واپس کرو عوام کے، خون پسینے کے. تمہارے جسم، جتی، تمہاری بیٹی بچوں اور تمہارے ماں باپ کے جسم پر ہماری عوام کے خون کا پیسہ یہ ہے خرچ کیا ہوا ہے تم لوگوں نے، یہ ہم اتاریں گے.
یہ ہم اتاریں گے۔ پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں سے درخواست ہے فوری طور پر پہنچیں، ہر طرف سے پہنچیں، پیدل قافلے لے کے آئیں، گھوڑوں سے آئیں، چاہے سائیکلوں سے آئیں، چاہے موٹر سائیکلوں سے آئیں، جیسے بھی پہنچنا ہے۔ یہ تمہارے مستقبل کا، یہ تمہارے مستقبل اور تمہاری خود مختاری کے لیے بہت ہی فرض عین ہو چکا ہے کہ تم پہنچو اور اپنی ملک و قوم کی خود مختاری کو قائم اور دائم رکھو، اور اس امریکی سازش کو جوتوں کی نوک پر مارو اور ان کے گریبان پکڑو جو یہ قابض آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، امن اور سلامتی کے ساتھ تمہارا گریبان پکڑ کے باہر پھینک دیں گے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ میں پھر سے دوبارہ معتبر اداروں سے کہوں گا، خدا کے لیے آپ لوگوں کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں اور معتبر ادارے، پولیس، رینجر، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ ملک کی باغ دوڑ۔ آپ جیسے چاہو کرو، اگر تم تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم ملک کو خوشحال اور ملک کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہو یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے جو کچھ کرو گے۔